بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی من علینا بنعمت الاسلام وجعلنا من قدام سنة نبینا علیہ الصلاة والسلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ محترم ناظرین، مساجد کے متعلق یہ مختلف نشستوں میں آپ لوگوں کے سامنے مختلف نکات پر بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ اسی کی ایک کڑی آج آپ لوگوں کے سامنے کہ مساجد میں عبادت کے علاوہ، ذکر اذکار کے علاوہ وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو ادا کرنا یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے، ادا کی جاتی تھیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں مسلم معاشرے میں تو مساجد صرف عبادت کی حد تک محدود رہ گئی ہیں، یا یوں کر دیجئے کہ مساجد کے ذمہ داران، متولیان صرف مساجد کو عبادت کی حد تک محدود کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جہلا ذمہ داران اس بات کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ مساجد کے اندر وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو عبادت سے، جس کا تعلق عبادت سے نہ ہو۔ اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے کام، بہت سارے افعال، بہت سارے امور عبادات کے علاوہ بھی انجام دیے جاتے تھے، جن کو میں آپ لوگوں کے سامنے چند مثالوں کے ساتھ واضح کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تعلیم و تربیت۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انسان کی ہدایت و گمراہی کا اگر سب سے زیادہ تعلق کسی چیز سے ہوتا ہے تو مساجد سے ہوتا ہے۔ ایک انسان جتنا مساجد سے قریب ہوتا جائے گا اور راہ راست پر آتا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن بدن اسلامی تعلیمات کو سنے گا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا تو ہدایت کے بالکل قریب ہوتا جائے گا، بنسبت اس شخص کے جو مساجد سے دور ہوگا، اپنے آپ کو دور اختیار کر لے گا۔ ایسا شخص ضلالت و گمراہی کے عمیق گڑھے میں جاتا رہے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعلیم اور تربیت کا نظام تھا وہ مسجد ہی ہوا کرتی تھی۔ بہت ساری احادیث جو ہمیں ملتی ہیں مساجد ہی سے ملتی ہیں، حتیٰ کہ ایک خاص جگہ تھی جس کو اصحاب صفہ نامی مقام کہا جاتا تھا، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری تربیت کے پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد عدالت کا کام بھی کیا کرتی تھیں۔ فاطمہ مخزومیہ والا واقعہ چوری کا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی تو کہاں؟ مسجد ہی میں دی۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ اکرام جب بھی انہیں کوئی غلطی سرزد ہوتی، گناہ کا کام ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلافی کہاں کیا کرتے تھے؟ مساجد ہی میں کیا کرتے تھے۔ تو گویا مساجد یہ تعلیم و تربیت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایک انسان
مساجد سے جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا تعلیم و تربیت سے پیچھے رہتا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جتنے لوگ آج ہمیں گمراہ نظر آتے ہیں یا جتنے لوگ راہ راستے بھٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سب کا اگر بنیادی مقصد یوں کہا جائے تو کوئی بیجا نہ ہوگا کہ ان کا تعلق مساجد سے مضبوط نہیں ہے۔ اسی طرح مساجد میں جو کام انجام دینے چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مالی امداد، استحکام، مزدوروں کی مزدوری، ان کے لیے مفید مشورے مساجد سے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی بے کس صحابی آتے کچھ پوچھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے کہ تم تجارت کیا کرو، اس میں بھلائی ہے، نقصان اور خسارہ بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کو اس کے پاس جو چیزیں تھیں اس کو بیچ کر ایک کلہاڑی خرید کر اس میں دستہ اپنے دستے مبارک سے لگوا کر اور کہا کہ جاؤ کماؤ اور خود کما کر کے کھاؤ۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ صحابی خوشحال بن گئے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشی حالات کو مستحکم مساجد کے ذریعے بنایا کیا کرتے تھے، لہذا آج بھی ہم مساجد کو اس کا ذریعہ بنائیں۔ دیکھیں کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غریب ہیں، مزدور ہیں، لاچار ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، ان کو مساجد سے قریب کر کے ان لوگوں کی مالی استحکام اگر ہم مساجد سے کریں تو یقیناً یہ سنت رسول ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں، وہ افعال جو کہ مباح ہیں، جن کو انجام دینے سے کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اسلامی اشعار ہے، اسی طرح اسلامی کھیل کود ہے یا جنگ کی تیاری ہے، اگر یہ مساجد کے ذریعے ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک مرتبہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہوا، جو مساجد میں اشعار کو گنگنا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر رکے، ایسا معلوم ہوا کہ وہ منع کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کنت انشد فیہ وفیہ من ہوا خیر منک، میں اس مسجد میں اس وقت بھی اشعار کو گنگنایا کرتا تھا کہ جس وقت تجھ سے بہتر شخصیت، یعنی اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی اسی مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ تو گویا مساجد میں اسلامی اشعار، ایسے اشعار جو کہ کفر و شرکیہ سے بالکل پاک و صاف ہوں، تو اس سے کہنے میں، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مساجد کے اندر خیمہ بھی لگانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب خندق کے موقع پر انہیں زخم لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ لگایا تاکہ انہیں قریب سے ان کی عیادت کی جا سکے۔ تو گویا مساجد میں ہر وہ کام کرنا چاہیے یا ہر اس فعل کو انجام دینا چاہیے جس کے کرنے میں کوئی حرج نہ ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اشعار کو گنگنانے میں کوئی حرج نہیں کہا۔ اسلامی کھیل کود، جیسا کہ حبشہ کے لوگ جنگ کی ٹریننگ مسجد میں لیا کرتے تھے، تو گویا وہ کام، وہ کھیل جو کہ ممنوع نہیں ہے، جو کہ مباح ہے، جس کے کرنے سے کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے، اس کے کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حرج محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کاموں کو بھی مساجد کے اندر انجام دیا کریں۔ اسی طرح مساجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قید خانے کے طور پر بھی استعمال کی جاتی تھی۔ معلوم ہے کہ ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد کے ایک دیوار، مسجد کے ایک کھمبے، مسجد کے ایک ستون ہی سے انہیں باندھ دیا تھا۔ اس کا اثر اتنا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہو گئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تو وہ خود گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے مڑ کر آ کر اسلام قبول کر گئے، مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد بطور خیر خانہ بھی استعمال ہوا کرتا تھا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مساجد کی اہمیت و فضیلت کو جانیں،
آج ہمارا مساجد سے کیا تعلق ہے؟ اسی حالت کے پیش نظر شاعر نے کہا تھا، مسجد دو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم مساجد سے بالکل قریب رہتے ہیں، ہمارا گھر مساجد سے دائیں بائیں بالکل قریب ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم سالوں ہاں سال گزر گئے، نہ جانے ہم نے اپنی عمر کے کتنے سال ایسے ہی بیکار گزار دی کہ ہمیں جو تعلیمات اسلام کے معلوم تھے وہی معلوم ہوئی، ہمیں مزید اسلامی تعلیمات میں اضافہ نہیں ہوا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو مساجد سے مضبوط کریں، اور جو رفاہی کام، سوشل ورک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، ان تمام کاموں کو مساجد سے دیں، کیونکہ یہ مساجد اسلامی قلعے ہیں، اسلامی مراکز ہیں، یہیں سے دعوت و تبلیغ کے اصل مراکز ہونی چاہیے، یہیں سے اسلام کی دعوت پہنچتی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو مساجد کی اہمیت و فضیلت کو جانتے ہوئے مساجد کے اندر جو کام جو افعال مباح ہیں ان تمام افعال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔